بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع مائیکل جیکسن کی زندگی پر ہے۔ مائیکل جیکسن ایک ایسا نام جو کہ پاپ سنگنگ انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام تھا۔ آج بھی مائیکل جیکسن کو پاپ کنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج بھی اس دنیا میں مائیکل جیکسن کے ایجاد کیے گئے ڈانس مووز کو آرٹسٹ پرفارم کرتے ہیں۔ جس وقت مائیکل جیکسن اپنے کریئر کے عروج پر تھے تو اچانک ان کی موت ہو گئی۔ مائیکل جیکسن کی موت کا ذمہ دار ان کے ڈاکٹر کو ٹھہرایا گیا، جسے 4 سال کی سزا دی گئی، جس میں سے 2 سال کی سزا کو کم کر دیا گیا اور اسے رہا کر دیا گیا۔ مائیکل جیکسن 6 سال کی عمر سے ہی میوزک انڈسٹری میں قدم جما چکے تھے۔ 10 سال کے عرصے میں ہی وہ پاپ سنگنگ کے بادشاہ بن چکے تھے۔ اتنے کم عرصے میں ان بلندیوں کو چھونے میں کچھ خفیہ طاقتوں نے ان کا ساتھ دیا۔ یہ خفیہ طاقتیں جسے چاہے بلند کر دیتی ہیں اور جسے چاہے گرا دیتی ہیں۔ انٹرنیشنل میوزک انڈسٹری کے پیچھے اصل کنٹرول بھی انہی طاقتوں کا ہے۔ ان طاقتوں کا مقصد ان لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے جو ٹیلنٹڈ ہوں اور اپنے ٹیلنٹ کو ڈیلیور کرنا جانتے ہوں۔ ان طاقتوں کو مائیکل جیکسن میں بھی یہی صلاحیتیں نظر آئیں اور مائیکل جیکسن نے انہیں اپنی قابلیت ثابت بھی کی۔ مائیکل جیکسن نے نہ صرف میوزک انڈسٹری کے ٹرینڈ کو بدلا بلکہ ان طاقتوں کو اربوں ڈالرز بھی کما کر دیے۔ ان طاقتوں کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ مائیکل جیکسن آگے جا کر اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ وہ انہی طاقتوں کے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ مائیکل جیکسن کی طاقت کا اندازہ انہیں تب ہوا جب 1984 میں مائیکل جیکسن ATV کے پبلشنگ کیٹلاگ کے رائٹس خرید چکا تھا۔ مائیکل جیکسن نے میوزک انڈسٹری کے ان سب سیٹ اپس کو خرید لیا جن کی اسے ضرورت تھی۔ مائیکل جیکسن کے اس قدم کی وجہ سے ان طاقتوں کو مائیکل جیکسن کی قوت کا اندازہ ہو گیا تھا اور انہوں نے مائیکل جیکسن کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ طاقتیں جب بھی کسی کی قربانی دیتی ہیں تو ان میں 3 لوگوں کی تعداد شامل ہوتی ہے۔ جس دن مائیکل جیکسن کی موت ہوئی اس دن اور بھی 2 لوگ مارے گئے جن کا تعلق بھی میوزک انڈسٹری سے ہی تھا۔ مائیکل جیکسن کو 1984 میں ہی ختم کیا جا سکتا تھا جب وہ کیٹلاگ خرید رہے تھے۔ اس وقت ان طاقتوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مائیکل جیکسن کے دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں فالوورز تھے اور مائیکل جیکسن کے قتل سے ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ یہ طاقتیں ہر کام ایک مقرر وقت اور پلان کے مطابق سر انجام دیتی ہیں۔ مائیکل جیکسن کو آہستہ آہستہ ختم کرنے کے لیے انہوں نے مائیکل جیکسن کے خلاف بچوں کے ساتھ زیادتی اور جنسی سکینڈل بنانے کا فیصلہ کیا۔ 2005 میں ان کے خلاف دوبارہ ایک سکینڈل سامنے آیا۔ اس دوران ان کے گھر میں میک گریگری گیا تو مائیکل جیکسن نے اس سے کہا کہ مجھے بچا لو، وہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ 4 سال بعد جون کے مہینے میں انہیں مار دیا گیا۔ مائیکل جیکسن کو پتا تھا کہ جن کے خلاف وہ لڑ رہے ہیں ایک دن وہ لوگ انہیں مار دیں گے، اس لیے اس نے اپنی ڈائری میں یہ لکھا تھا کہ ایک دن کیٹلاگ کی وجہ سے وہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ بعد میں جب اس کیس کا فیصلہ کورٹ میں ہوا تو یہ نتیجہ نکلا کہ ڈاکٹر نے غلطی سے مائیکل جیکسن کو پروپوفول ڈرگ اور دماغی سکون کی ادویات اکٹھی کھلا دی تھی۔ یوں ان خفیہ طاقتوں نے اپنے راستے میں آنے والی رکاوٹ کو ختم کر دیا۔